ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع و بصارت میں بھی اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ، معبود۔ الہ عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو، جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا۔ عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے بولتے ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے۔ الالہ یہی ہے اللہ، اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الالہ، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے بھی یہ جڑ کے اللہ بن گیا، یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک یکتا ہے، یونیک، ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے پلے کا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، ہر سب اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دی گاڈ بروین، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز کی سورۃ الاخلاص کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کرے نہیں، نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہستی۔ اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکات نہیں، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق ہوئی، جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں ماننا۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم چل نہیں۔ اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر ہے کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دی فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے، اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے، کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آدمی، کہ جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان، یہ طغیانی اس میں آ گئے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے رہے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہے وہ طاغوت، اور اس کی نفی کرنے کا، اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ
جو ہے ایمان سے مقدم قرار دی گئی. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ. اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اس. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا. صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ ہے، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے. حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا. وہ کافر خدا کیا؟ ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں. ان کو کفر پہلے آیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ. یہ وہ لا الہ لا پہلے ہے، الا اللہ بات، لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے. اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سے. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا. تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ. چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا. تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، تو کلمات کفر. تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی. لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ کے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو. تو جس نے طاغوت کی نفی کی وہ یؤمن باللہ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا. یہ وہ لنگر آپ کو پتا ہے، وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلے. اور اس طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں جو ساتھ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے اینکر کے طور پہ کام کرتا ہے. تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کی گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جھوٹ سچ بولنے والے. تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی. کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی. اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے حق پہ ہیں، اللہ نے وہ ایک ہی راستہ بتایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہے. وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہے وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں.
یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لہذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں. اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے. حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتائے. اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا. مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اس طرح مت کہنا. ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے ساتھ، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بھی اللہ کے لیے. اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں. جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا. باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے بدرو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعت کے اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں. وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر. چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان. ٹھیک ہے قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے. جنازہ پڑھ کے ان کو قبر تک اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. لینا ہمارے لیے کچھ کرنا، ہمارے لیے دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں میرے ذہن میں. ابھی بھی اگلا سوال ہے. آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے. توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ کہ توحیدی بھائی سے مراد تو وہ مباحث، وہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ توحید کی بات کرتے ہیں تو وہابی شیعہ تھا. اور یہ وہابی کا لفظ یہ کرسچنز میں بھی ہے. کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وہابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت پرستانے کے خلاف. تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں. وہ کہتے ہیں من تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسے مشرک. تو میں نے کہا بات جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وہابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، تو میں نے نام دیا سنی شیعہ. ایک وہابی شیعہ ہوتے ہیں، ایک سنی شیعہ ہوتے ہیں. تو وہ وہابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یاد مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو. جیسا جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یاد مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم اس کے علم سے استفادہ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہو گئی تو میں جالی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بناؤں گا. تو انہوں نے کہا جب آپ کیونکہ حضرت علی کی فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے اور علم انہوں نے آگے بھی سکھانا، وہ اپنا علم اللہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دیکھیں گے جالی مدد کا مفہوم ہے. تو میں نے کہا جی اگر میں آپ نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے تو وہ تو ان کو برا لگنی، تو وہ میں نے تو بڑا احتیاط والا استعمال کیا مواحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا توحیدی بھائی. سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا یہ غلط ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہے کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے میں نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے اور مشرک ہے. سر کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ کو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پائے. میرا حالیہ دنوں میں کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے. میں تکفیر کیوں نہیں کرتا، اس میں میں نے کئی ایک دلائل کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ کو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ
سکتے یا کافر نہیں کہہ سکتے، جو کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا یہ عملاً ہے، ظاہر ہے کہ کافر جو ہے نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا، لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے اور نفس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہتے ہیں؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے۔ اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں۔ اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہو، تو وہ عملاً اس کے مطلب پکا کافر ہے۔ اگر اس نے نماز روزہ حج زکات کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہو تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکالوں۔ اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی ذکر والے چیپٹر کے اندر، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ مختلف کتابوں میں ابن حبان کے اندر، حاکم کے اندر اور روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھیں اور جتنی اللہ کی مخلوقات کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہے کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سر، میں جو گناہ کر رہا ہوں تو اس کو پھر آٹے میں نمک ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری۔ حدیث بطاقہ، حدیث بطاقہ، اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں، یہ صحیح سند ہے، اس کی شیخ البانی، شیخ زبیر الحدیث اور باقی محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ، یہ حدیث کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی ایک نہ ایک دن اپنا عذاب سر، لیکن وہ عذاب تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز۔ ادھر کسی کو کہا جائے کہ ادھر کسی نماز چھوڑنے پہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، وہ کہے گا توبہ، اور آخر کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا۔ یہ کہانی ہے، یہ بھی جس طرح علماء کہانی کراتے ہیں نا اس طرح پبلک نے بھی کہانی کرائی، یہ پبلک کی کہانی کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں دور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے۔ اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کہ کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10 پہ 10 کا فٹ ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اژدہے جتنے تھی نہ لے لو لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک نہیں، لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں، آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائے تو مار سکتے ہیں، وہ مرنا ہی نہیں، اللہ کی طرف عذاب ہے وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے۔ اسی قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں وہ تو ہو چکی ہے، انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا، تو یہ کہنا آسان ہے۔ لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ توبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، سورہ توبہ کی بالکل اینڈ پہ آیات آتی ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہوئی کہ وہ مشرک تھے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا دی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، اور جب ابراہیم کو پتا چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ساری پوری یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا سورہ توبہ کا آخری پڑھ لو، اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ابی طالب آرڈر ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر، اس میں میں نے انہی آیات کے کنٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ لہٰذا جو کلمہ گو ہے میرے بھائی اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ
کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ اور علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد۔ تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں۔ تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح میرے بھائیو، سورۃ الفاتحہ کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص کہ جس کی فضیلت قرآن سوائے سورۃ الفاتحہ۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل وہ سورۃ الفاتحہ۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے حدیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87 اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مت فکر کے ساتھ کم از کم 5 کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ یہ اتنی اوبلیگیٹڈ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم کی نمبر 1 اپنی ترتیب میں بھی مصحف میں بھی اور اپنے فضائل کے قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں چونکہ نماز جانے میں تاخیر تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً اس کی آواز میں لبیک۔ اس کائنات ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نماز چھوڑ کر اسی حالت میں خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت کے تحت اور بخاری کی حدیث اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز چھوٹی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے تو آدمی وہیں سے اپنی نماز اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اس پہ اجماع بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نماز توڑ سکتے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز نہیں پر چھوڑ آپ علیہ السلام کا حکم سننا۔ تو یہ آپ تھوڑا سا ڈانٹ پلائی
پیار محبت سے پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں. آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے اس کے ساتھ دل جوئی بھی آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یہ ہے وہ صورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی. 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور پھر آپ اسلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب یہ قرآن کی ماں قرآن کی جڑ اسی سے پورے قرآن کا فاتحہ بھی ہے ام الکتاب بھی ہے اور یہ وہ 7 آیات یہ وہ سورہ ہجر میں ہے. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب تفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لکھا یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت. اچھا یہ تو سورہ اعظم قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم وہ صحیح مسلم میں حدیث ابی ابن کعب کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب اور سیدنا سالم ہے. یہ ان میں سے تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور میں ابو منذر میں یہ علم مبارک یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم صورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم صورت سورۃ الفاتحہ ہے. مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی. اس سے یہ بات بھی ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم وہ سب سے بڑا گروہ ہے اس کو پکڑ لینا اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے. پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے. سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے. ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ. تو وہاں اعظم سے مراد تعداد سے بڑا نہیں ہے عظمت میں بڑا. ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات اور سورہ بقرہ کی اور سورہ 286 تو وہ ہونی چاہیے تھی اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا اچھا میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام دیکھا تو اچانک ایک آواز زوردار سنائی. یہ صحیح مسلم کی حدیث. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے یہ آج سے دنیا میں کبھی
نہیں آیا اور وہ دروازہ بھی اور یہ فرشتہ اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے آپ کو بشارت ہو وہ ایسے نوروں جو آپ سے پہلے ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن اس کے تحت یہ بات کے تحت یہ روگی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے قرآن کا حصہ ہے وہ تو ہر سورت کے آغاز بسم اللہ سوائے سورہ التوبہ اور سورہ نمل کے اندر آیت نمل کے اندر سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن لیکن جو لیکن کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں قرآن کا حصہ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں لیکن نماز میں آپ پڑھتے ہیں نماز پڑھیں گے لیکن حصہ نہیں البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ اہل تشیع کا بھی یہی موقف اسی لیے آپ شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے اب یہ میرے ہاتھ میں یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے یہ اہل حدیث کا ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلی آیت اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں میرے نزدیک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی بڑی رقت انگیز اور وہ حدیث قدسی آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے جو سورہ فاتحہ ہے تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسی تم پھر اپنے جی میں آہستہ پڑھو وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے امام کے ساتھ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ دیو لکھا ہوا میں نے موقف بیان کیا اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اچھا یہ حدیث شیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے اور نماز کسے کہا سورہ فاتحہ سے پوری نماز پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ اسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد میری تعریف جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں
میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے۔ جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا، اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے اسے عطا کر۔ یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو اس حدیث میں بھی حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں، شافعی ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف یہ سورہ فاتحہ اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان، میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ثنا تو اسی سے پڑھی جاتی ہے نا، بسم اللہ۔ قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سے، اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک کو انکار ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ۔ بعض محدثین نے اس توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز، تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے نہ کریں، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہو۔ اچھا اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہے۔ مسلم میں جو ہے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوگی نا کہیں، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے لیے، تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھیں، وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ 3 آیتیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہذا یہ آیت سینٹر میں، کیونکہ پہلی آیات وہ اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں، اور اس کے بعد جتنی دعائیں اهدنا الصراط، یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس کے الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا۔ پہلی 3 اللہ کی ثنا اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ، ٹھیک ہو؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جائے، یہ ایک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف، و ایاک نستعین، اور دعا واو پہ آگے سینٹر، اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات یہ بالکل سینٹر بنتی ہے، ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے، کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت، و ایاک نستعین میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور کیا مانگا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیا کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ گئے۔ شیخ زبیر نظری رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت کریں، تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ آپ کو چیک کرتے ہیں، آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ فاتحہ، میں نے کہا جی یہ واضح احادیث، یہ میں نے سارے دلائل، آپ کو بھی سن کے اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی بندہ یہ مان سکتا ہے، یہ شروعی چھوڑ سکتا ہے، بالکل واضح بات۔ تو ان باتوں کے بس کوئی جواب نہیں۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی، میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتابوں سے نظام، آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ، ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا، اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74، آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی تھی۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعات کو کہتے ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام، کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، وہ خنزیر بنا دیتا ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام دیا گیا، تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں حضور کے اصالہ ثواب کے لیے حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسے لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ نیاز تو سائڈ سے رہ گئی، ایک ہی نہیں غلط ہے۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے، اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام، اللہ پڑھ کے کھا لے، اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد کیا لینا ہے، کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیحہ ہے؟ سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب کو چڑھا۔ اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب جا کے کٹنا جی تسی واقعی کھانا نہیں کھانا، یہ کھانا کھانا تو ایسے تک سوال زیادہ غلوف نہ کریں گا، کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ، وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا، زیادہ نٹی گریٹی سے میں مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا، اگر وہ مسلمان اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت
کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا اہل کتاب کا تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں تو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو, اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں, قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ, ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے. جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے؟ دجال کو اس نے دجل کیا, جھوٹ بولا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان لینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کا مسلم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دو. لا الہ الا اللہ بھی آگیا. اور پھر آپ نے اسلام میں آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آتے ہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی, پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو, اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا, اس نے خود بخود یہی عمل کیا, وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا سل تعطا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود. تو کوشش کریں کہ آپ یہ دو آیات یاد کریں. سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو موجود ہے, مشکات کے اندر بھی یہ دو آیات یاد کریں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا, دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ان دو صورتوں کے اندر نبی اسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں, تو یہ آپ پڑھ لیں, اس کے بعد پڑھ کے دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ اس کتنے اسماء اعظم ہیں, جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں, واللہ الذی لا الہ الا هو, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم, وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد دوسری پڑھ کے دعا. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ الحی ہے اور القیوم. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ, کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ, باقی سب کی زندگی ادھار ہے, مستار ہے, چاہے کوئی فرشتہ ہو, کوئی پیغمبر ہو, کوئی جن ہو, کوئی عام انسان, کوئی جاندار ہو, کوئی بے جان ہو, ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر. جب تک وہ چاہے گا رہے گی, جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مرنا, سارے فرشتوں نے مرنا ہے, سارے پیغمبروں نے مرنا ہے, سارے جنات نے مرنا ہے, سارے انسانوں نے. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی, یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں ہے, اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ. الحی خود سے زندہ, اور القیوم قائم رکھنے والا, ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی, نہیں چاہے گا تو ابراہیم کر دے گا ٹھنڈی ہوگی. آگ
کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی, ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما, خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھاما. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے الحی القیوم, یہ والی آیت بھی آپ نے پڑھی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ, صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے, صبح شام اس کو پڑھا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام کاموں کو سنوار, ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا, تو ہی مجھے سنبھال. اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء, اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. اور البقرہ کی 186 آیت مشہور, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں میرے بھائی, یہ دونوں طرف سے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نافرمانیوں کی زندگی گزاریں اور پھر آپ باغیوں والی زندگی گزاریں اور پھر دوستیاں بھی نمانے کی کوشش کریں. پھر دعا کا ایک پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی اسلام بیٹھے تھے, سیدنا ابوبکر سیدنا عمر بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. نبی اسلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, اللہ کی حمد کی, پھر دروشی پڑھا, تو آپ نے فرمایا سل توڑتا, سل توڑتا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے بندے کو آپ نے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر دروشی پڑھو, پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں دیکھیں پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر سلام عرض کرتے ہیں, اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں, اور اینڈ پہ دعا. یہ پروٹوکول ہے دعا کا, یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہی مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسی دعائیں جانتا ہوں جو میں آج کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ قبول نہیں ہوئی, اور اس وقت اگر آپ مجھے پوچھتے تو میں کہتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے. میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بریلوی مارنا, بجائے یہ کہنے کہ مسلمان مارنا, میں ایک فرقے کے لیے دعا کر رہا تھا. شکر ہے اللہ قبول نہیں کی تھی, تیری مہربانی. آنا بھی کوئی دعا قبول نہ آئے تھے, اسی میں بہتری ہے. جو قرآن میں ہے نا, جس چیز سے تم کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتا. بعض اوقات انسان کسی چیز میں کراہت محسوس کر رہا ہے, اس میں خیر چھپی ہوئی ہے, اور جس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر چھپا. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی مثال پیاری دی تھی کہ آپ کا امریکہ میں کوئی بزنس ہو اور آپ نے فلائٹ سے پہنچنا ہو, میٹنگ ہو آپ کی, اور وہ میٹنگ آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو کروڑوں کا بزنس ملنے والا ہے, اور اگر رہ جائے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا غیر بزنس مین کے لیے. آپ جیسے ہی ٹریفک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جہاز اڑ گیا ہے جس میں آپ نے جانا تھا, تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا, تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی. شکر ہے میں نہیں بیٹھا ہوں اس میں.
ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھا اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے، جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردن مروڑیں گے، وہ فرشتہ تھا، وہ حضرت جبرائیل والا کام کر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد نے دے، کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے، یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے میری بیٹی ہی تھی، ساری اچھی نکلی ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے، کتنی منتوں سے مرادوں سے، اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا، تو یا اللہ دعا واپس لے گا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور مانگے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسمسٹک نہ ہو، آپٹیمسٹک. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے، اگر وہ اگر نہیں، پورے پیشن سے مانگے، صحیح دعا مانگے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے کہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں دے دے. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے یہ کہتے تھے. وہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا. تو نبی الاسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. پھر نبی الاسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں میں بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو، لمبی ہو، ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے، اور فراخی ہو. نبی الاسلام نے دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. شریکہ نال، پنجابی کہتے ہیں شریکہ نال، کیونکہ انسان دوسروں پہ لگا لیتا ہے، شریکہ کو نہیں دیتا. جدھر کہہ رہی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ. اس لیے آپ دیکھیں گے سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا، وہ آپ کی شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے. اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے. اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما اور وہ بارش نازل ہو جاتی ہے. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈال لیا اللہ کو، بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروا. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام نبی صاحب سے دعا کرواتے تھے، دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی الاسلام سے کوئی نہیں مانگنا. ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے، پہلے سفر میں جاتے یا واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں السلام علیک یا ابا، میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا قبر رسول پہ حاضر ہونا، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی اور نہ واسطے ڈالنے. دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں، سب ربنا کے ساتھ ہیں، کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے
اپنے واسطے سے بھی آگے جا کے ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندوں کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی دعا کی ہے یا اسے پکارا ہے؟ شیعہ کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا مولا علی کے خطبات نہج البلاغہ، اس میں ایک خطبہ موجود ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ حسن یاد رکھنا تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے. بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حسن جب بھی تجھے مصیبت اور پریشانی ہو صرف اسی کو پکارنا. اور اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس میں اس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب مجھے بتائیں اگر یا علی مدد کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتے حسن ابن علی کو. اگر حسن ابن علی کو یا علی مدد کا عقیدہ نہیں سکھایا گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں پھر. یہ سارے انہوں نے گھڑے ہوئے عقیدے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو تجھے اپنے نبیوں سے ان کے اہل البیت سے ان کے صحابہ سے محبت ہے میں اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہوگا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. اس طرح نیک اعمال کا وسیلہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. بالکل آپ وسیلہ پیش کریں. وہ 3 لوگ وہ غار میں پھنس گئے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. یہ آپ کریں بالکل کریں. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جو واسطے ڈالنا فلانے کا صدقہ یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی. اس طرح کی کوئی روایت اصول محدثین. سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی. اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کھولنے والی. یعنی قرآن اسی سے آ کے کھلتا ہے. یہ قرآن کی چابی ہے. احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے بخاری اور مسلم میں. لہٰذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کو کور کریں اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے. میرے بھائیو سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں ہے. قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص کہ جس کی فضیلت قرآن میں ہے سوائے سورۃ الفاتحہ. اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل وہ سورۃ الفاتحہ. اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے حدیث بھی پیش کروں گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم. یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے. سورۃ الحجر آیت نمبر 87. اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے. دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مقطع فکر کے ساتھ ہو کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا. سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی. یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل کے پڑھتے ہیں لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز. یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے. قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے. اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر. تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا. سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اس
اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر ایک رکعت پڑھی ہے، دو پڑھی ہے، تین پڑھی ہے، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اس پہ اجماع امت۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت تعلیم دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درس نکلتا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں ہیں۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کافی۔ اچھا یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی، قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت آیت الکرسی۔ اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ حدیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے۔ تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا، ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم۔ اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تو یہ عظمت کا ذکر۔ اچھا میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا، تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔
اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی۔ ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ نہیں۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھیں گے لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ، اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث بڑی رکت انگیز اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لو۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے موقف بیان کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر دی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر۔ یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا اہل تشیع اور
اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافی، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے۔ میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا۔ وہ سنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، بسم اللہ۔ قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے۔ بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت، تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے نہ کر کے پڑھنا، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہو۔ اچھا اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہے۔ مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ 3 آیتیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے۔ اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا۔ پہلی 3 اللہ کی ثنا اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے، یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف، و ایاک نستعین اور دعا تجھ سے کرتے ہیں، واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے، اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہے اور 3.5 آیات اس طرف، یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو، ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے، کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، و ایاک نستعین میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ حق درمی پہ اور ضد پہ آ گئے۔ شیخ زبیر لذعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں جی وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا، میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہے، یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی بندہ یہ مان سکتا ہے، یہ چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے، بالکل واضح بات ہے۔ تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں امام شافعی، میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ، ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا، اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے۔ کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا، ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ، اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو جب بھی قرآن کی
کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ کے جا کے ٹھوک دیتا تو گاڑی کا تو قصور ہے. تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ کوئی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ, ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس لیے حکم دیا. اچھا, بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم. وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو, دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا. ایک صحابی نے کہا مجھے ایک دم آتا ہے لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ دوں. مرتے کیا نہ کرتے, پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا, سورہ فاتحہ پڑھی. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو گیا. اس کے اثر سے دم بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے, زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں. دوسروں نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا بالکل ٹھیک ہے. بل یہ طے پایا کہ نبی الاسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے, تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے. سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے. انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا, نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا ہوں, قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر. جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا کہ ٹیوشن کے لیے جائیں یا ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں تو بہت اعلیٰ درجے کی. اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ علماء سے پوچھیں نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں. آپ تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا مسجد کے اندر. تو بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں تو وہ تو بغیر تنخواہ کی پڑھا رہے ہیں, وہ تنخواہ تو تعلیم کی. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً امام مسیح کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں, لیکن بعد میں فقہ حنفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا. تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل. اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس پہ میرا کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں, میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی, پھر 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے.